بڑے بھاگوں سے ملتا ہے، سارے مہاپروش یہ پکار پکار کرتے ہیں۔ اس میں خاص فضیلت کیا ہے کہ منش جیون میں ہی ہم اپنی آتما کو پربھو سے جوڑ سکتے، اور ہم سارے ہی بڑے بھاگشالی ہیں، ہم کو منش جیون ملا۔ منش جیون پا کر بیان کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ پرماتما نے جب سب دنیا بنائی، سب دیا جون بن چکے، تو 4 ایسی یونیں رہ گئی جس کو ابھی بھیجنا تھا دنیا میں، اور عمر اس کو دینی کتنے سال کے لیے بھیجا جانا۔ انسان پہلے انسان، پھر گدھا، پھر کتا اور پھر الو، 4 دنیا رہ گئی جن کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ عمر سب کو تقسیم ہوگی، باقیوں کو انسان کو بلایا کہ بھائی تم کو دنیا میں بھیجا جاتا ہو، مہاراج کیا کام ہوگا کہ تجھے سردار بنایا جائے، سرب جون تیری پناہی، سرب میں تیری کردار، ساری جونیں تیری سیوا کے لیے بنائی، تو سب میں سردار جونی ہے، سب تیرے تابع۔ تو جائے گا منش جیون پائے گا، دیوی دیوتے بھی تجھ کو پانے کے لیے تسلیم ہے۔ جس دہی کو عبرے دیو سو دہی پجتی، دیوی دیوتے بھی اگر مکتی پانا چاہے تو منش جیون دھار۔ بڑا خوش ہو گیا انسان۔ مہاراج کتنے سال کے لیے؟ کہنے جی صرف 25 سال۔ کیا مہاراج 25 سال تو کچھ نہیں ہوتا، مجھے تو زیادہ دو، اتنی بادشاہی ہوگی تو مجھے زیادہ چھوڑ کر دینا چاہیے۔ چل اچھا بھی ٹھہر جا، باقی سے کوئی بچتا ہے تو تجھے دے دے۔ بلایا گیا کہ دیکھو تو بھائی تم کو ہم نے دنیا میں بھیجنا ہے، فرماؤ حکم، کیا کام ہوگا؟ چلے بس لادا سامان یہاں سے وہاں، وہاں سے کہاں، بس یہی کام ہوگا۔ کتنے برسوں کے لیے؟ کہ 25 سال کے لیے۔ مہاراج میں تو مر جاؤں گا، میں تو لذت کر مر جاؤں گا، مہربانی کرو کام کرو۔ تو 10-12 سال اس کو دیے، باقی انسان کا تیرا کام بن گیا۔ باقی ہے نا کچھ سال اس کے 25 میں سے۔ پھر کتے کو بلایا گیا، ہاں بھائی تو دنیا میں بھیجنا ہے؟ کہتے بہت اچھا مہاراج، کام کیا کرو؟ چوکیداری کرو دن رات، کوئی آ جائے بھونکتے رہو۔ کہہ رہے کتنے برس؟ کہتے 25 سال۔ تو مہاراج میں تو بھونک بھونک کر مر جاؤں گا، مہربانی کرو تھوڑی عمر کرو۔ اس کو بھی 8-10 سال دے دیے۔ اب آگئی الو کی باری۔ الو کی باری آئے، کہہ رہے تم کو بھائی دنیا میں بھیجنا ہے؟ کہ اچھا مہاراج کیا کہوں کہ دن کو تو نظر نہیں آئے گا، رات ویران جگہ میں بیٹھے رہو، اور کیا اتنی عمر؟ کہتے 25 سال۔ کہتے نہیں مہاراج مہربانی کرو کم کرو۔ اس کی بھی عمر کم ہوئی، آدمی کو بھی تیرا کام بن۔ 25 سال تیرے رہے، 12-14 سال ہو گئے گدے گئے، پھر 10-15 سال ہو گئے کتے گئے، پھر باقی مرغوں۔ سمجھانے کے لیے بات ہے صحیح۔ 20-25 سال تک تو آدمی کو ہوش رہتی، کچھ ہوش رہتی۔ اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، بال بچے ہوتے ہوئے گھر بنانا شروع کرتے ہیں، ادھر لا کر یہ لے آؤ، ادھر سے لا کر یہ گھر بناؤ، وہ مکان بناؤ، یہ دکان بناؤ، یہ کرو، بس گدوں کی طرح لادا چلو۔ جب اس کی عمر 40-45 سے اوپر چڑھتی ہے تو ہر کام کیوں نہیں ہو، پھر بھونکتا کتوں کی طرح، ہر ایک کو گالی نکال، کوئی آئے تم کون، ذرا کام نہیں ہے تو 2-4 سنا۔ یہ عمر گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، لاچار ہیں، کمائی کرنے سے رہ گئے، بال بچوں پر آدھار ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ٹوٹی چارپائی دی، ڈیوڑی میں لٹا دیا، ہاتھ میں ڈنڈا دیا، پوتے کھلاتے جو کتے ہنستے جاؤ۔ اب رحم آیا، کسی نے دے دیا کھانے کو، نہیں تو بٹولوں کی طرح دیتے۔ اب کیا کچھ روٹی میں بند کر آسان کی حال کی تھا۔ یہ سرداری جونی، اس میں اپنے پربھو کو پانا تھا۔ حالت کی گزار کتنے لوگ ہیں سچ میں جن کو ہوش رہتی، مہاتما آتے ان کو پتا کیا کرتے ہیں؟ راما کشن پرمہنس تھے،
چھوٹی عمر میں لو لگی تھی. اپنے اپنے سنسکار ہوتے ہیں، کسی کسی کو ہوتے ہیں. جب سمجھا کہ منظر کا ہیرا ہے کہ آپ کسی کام کا نہیں کرے کہ شادی کر دو، شادی ہو گئی. کیا کسی طرح بھولتا ہو، پر جن کی لو لگی تو وہ کہاں بھول گئے. گرو نانک صاحب تھے، لو تھی قدرتی، جس کی لو لگی ہے وہ بھی بری ہوتی، اس کو کوئی کام بھاتا نہیں پربھو کی یاد کے بغیر. تو کھیتوں میں چوکیدار چرانے کے لیے بھیجا، سو گئے، کھیت کھا گئے، وہ شکایت کی. اسے پھر مودی خانے میں لگے، وہاں بھی تیرہ کرتے ہوئے انہوں نے کیا بھیجے تو لٹا رہا ہے. ایسی انسانوں کی شادی ہو گئی تھی، 2 بچے ہو گئے. آخر جا وہی ندی میں ان کو سمجھ ہم تک تو کی پراپتی حکم ملا کہ جاؤ بھائی دنیا کا کام کرنا ہے. تو گھر سے نکلے تھے تو آپ کو پتا دنیا بڑی عجیب جگہ. ان کی ساس سے 2 بچے سامنے کھڑے کر کہنے لگی ارے نانا یہی کام کرنا تھے تو بچے کیوں پیدا کیے تھے؟ کرے ماتا جن بندوں کو تم مجھے ڈالنا چاہتی ہے میں دنیا کو ان بندوں سے آزاد کر. بات سمجھے؟ یہ ستسنگ میں آپ کیوں آئے؟ کیا مطلب ہے کہ تم کو ہماری ہوش قائم رہے. منش جیون جس غرض کے نہیں ملی ہے اس غرض کے پاس اور کچھ مطلب نہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے کام نہیں کرو، ملکی باغوں سے ملا ہے اس کو سنبھال کر رکھو. زندہ رکھ سکتے کٹو سے چرنار بن رسنا جپے گوپال نانک کسی کار نے اس دہی کو پال. تمہارے گھٹ میں پربھو کے چرنوں کا نواس ہو کیا پرتکش ہو، تم اس کے دیکھنے والے بنو. اس لیے اس کو پالو. گھوڑا ہے کام لینا، گھر بار چھوڑنے کی ضرورت نہیں. جس کو لینے دینا خوشی دو مگر اس کو بھولو نہیں. تو جن انسانوں کے اندر ستسنگ سے جیسی صحبت ویسا رنگ، یا وویک سے یا پچھلے سنسکاروں سے ایسی ان کی ہوش رہے. پہلے تو پچھلے سنسکار بعض بچوں کو ہوش ہوتی، بعضوں کو کچھ سنگت سے کچھ وویک سے ہوش آتی ہے. جن کو ہوش آ جائے اس کا دل میں پربل اچھا پربھو پراپتی کی قائم ہو جائے سامنے آدرش، یہ ان کے لیے جگہ ہے. ستسنگ میں آنے کی غرض یہی ہے کہ منوش جیون کا جو آدرش ہے پربھو پراپتی وہ نہیں. اسی کارن کے لیے ہم مختلف سماجوں میں داخل ہوئے. پرماتما کی کوئی سماج نہیں بھائی. رسم گرو صاحب نے کہا نمستنگ امج میں اس کو نہیں جس کا کوئی مذہب نہیں. مذہب تو ہم نے بنایا نا، مانو جاتی سب ایک ہے. نمستنگ نام ہماری نمسکار اس کو جس کو کوئی نام نہیں. نام تو ہم نے رکھے سمجھانے بجھانے کے لیے. تو انسان کا مذہب کیا مانو جاتی یا آتما کی ذات وہی ہے جو پرماتما کی ہے. باقی مذہب اور اسکول یہ کالج ہیں جس میں ہم داخل ہوئے تھے کس کام کے لیے؟ پربھو پراپت سب سے بڑا ہے. اور دنیا کی یاترا سکھ سے وتیت ہو، انسان کے کام آئے، یہ سب سے بڑے 2 آدرش ہیں. باقی لینے دینے پراربدھ کرموں کے انسار سارے سامان بن جاتے ہیں. دھیاں پوت سب ہر کے کیے ہر ایک کے سمن پربھاؤ کرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جن کے اندر یہ پربل خواہش ہوتی ہے، لو لگ جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. میں اپنا آپ کو کروں، اپنے اپنے سنسکار ہوتے ہیں. میں پڑھا کرتا تھا 9ویں جماعت میں، آدرش تھا کچھ اور سنسکار تھے. ایک کرسچن آیا، بشپ تھا، اس نے ٹاک لی اسکول میں. کہا بچوں، سوال کیا کہ بچوں تم کس غرض سے پڑھتے ہو، تمہارا آدرش کیا ہے؟ تو ہر لڑکے سے پوچھا. ہر نے کہا میں نے کوئی کہا میں نے وکیل بننا ہے، کوئی کہ نہیں میں نے جج بننا ہے، کوئی کہ میں نے میجسٹریٹ بننا ہے، کوئی یہ کوئی وہ سب کچھ. تو میری باری آئی تو میں نے کہا آئی ریڈ فار نالج سیٹ، میں نالج گیان پانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس نے اس پر 2 گھنٹے کہا کہ ہمارا آدرش کیا ویک نہیں ہوتی ہے. میں نے یہی کیا کچھ پچھلے سنسکاروں سے ہوتی ہے، کچھ جیسی صحبت ویسے رنگ اس سے ہوتی ہے، یا وہ ویک سے ہوتی ہے. تو جن کے اندر یہ رولنگ پیشن بن جائے وہ پھر اس کو پانے کے لیے یتن. وہ یتن کیا ہے؟ مختلف سماجوں میں داخل، جو وہ کہیں ہم کریں. تو ہر ایک سماج میں ایسے پرشائیں ہیں جنہوں نے پربھو پراپتی کی. کوئی سماج لے لو. جلاؤں میں کبیر صاحب تھے، بغیر سنگھ راجے ان کے پاس. تلسی صاحب برہمن تھے،
ارے بھائی کوئی مسلمان تھا، کوئی تھا، جو ہر ایک سماج میں ہے۔ اصل سماج میں داخل ہونے کی غرض پربھو کا آپ کی ہے، مانو جاتی کے ہم سب ہیں، مانوس کی ذات سبھی کی پہچان دو۔ اور انسان جامع ایسا ہے کہ اس میں اندریاں لگی ہیں باہر کھڑکی کھلتی، باہر جو باہر دیتی، باہر کے سنسکار لیتی، اتنے باہر سنسکار لے لے کر اس کے ہردے کا ریزروائر بھر جاتا ہے کہ اوور فلو کرنے لگتا، اسی کے سپنے آتے ہیں، اسی کو بڑھا کر دنیا نکلتی۔ تو اسی سپنے میں ایک طرح ہم سما آ جاتا ہے، پھر کہاں جاتا ہے؟ جہاں آتا ہم بس بڑے بھاگوں سے گرو چیز ملے، پچھلے سنسکاروں سے، یا یہاں وویک سے، یا ایسے پوچھوں کی سنگت سے جو جاگ اٹھے ہیں، اگر وہ مل جائے اس کو ہوش آ جائے اور ہوش آ کر اتنی پرول بنے تو وہ کیا کرتا؟ میرے ہر پیتم کی کوئی بات سناوا سو بھائی تمہارا بھی، اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے نا، جو پربھو کی پراپتی کی کوئی بات سنا۔ تو یہ شوق تھا قدرتی۔ تو ایک مہاتما آئے میرے بھائی کے پاس، ہم 3 بھائی تھے، پر 2 کو پروار کا زبردست خیال تھا۔ میں نے ان کو کہا آپ کو کوئی مہاتما ملے تو مجھے بتانا، اگر مجھے بھی رکھنا ہے آپ کو بتانا۔ لگن تھی نا۔ ان کے پاس ایک مہاتما آئے، انہوں نے کہا میں ایک مہاتما آیا، آؤ گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ پہلے سنسکار ہوتے ہیں، تو میں مہاتما جی کے پاس گیا، ادب آداب کیا، بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میری کوئی اوستھا ایسی ہے، مجھے ایک نشہ بنا رہتا لگاتار، کبھی کبھی دوسرے چوتھے مہینے وہ ٹوٹ جاتا 2-4 دن کے لیے، تو بڑی اوستھا گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی ایسا سامان ہے یہ نشہ ٹوٹے نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی تم کو یہاں شیش دینا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی جو شیش کا بھوکھا ہے، شیش تو خوشی سے دیا جاتا ہے، شیش کا دینا خوشی سے ہوتا، متھا ٹیکا کرے، لیکن دینے والا تو پرماتما، جس کے اندر پرماتما کو وہ شیش نہیں بڑھ گیا، اپنے آپ شیش دینا پڑتا ہے۔ تو میں یہ آپ کو کس لیے بتلا رہا ہوں کہ جس کے اندر شوق بن جائے نا کسی چیز کے پانے کا، وہ یتن کرتا ہے ویسے پروشوں سے ملے جو اس کی بات سنے وہ اچھا لگتا ہے، چاہے تو اس کی باتیں سننا چاہتا ہے، پھر سننے سے چاہتا ہے کہ ایسے پروشوں کی صحبت مل جائے، پھر اس کے گاؤں میں شہر میں رہنا چاہتا ہے، پھر اس کے محلے میں رہنا چاہتا ہے، نزدیکی اختیار کرنا چاہتا ہے، پھر کہتے اس کے گھر میں جا بیٹھے۔ مطلب نہیں، تو لگن کا سوال ہے۔ ستسنگ میں آنے کا مطلب سب کو پانا، یہاں مذہب کا کوئی سوال نہیں، پرماتما کا کوئی مذہب نہیں۔ یہ ہمارے اسکول اور کالج جس میں ہم داخل ہوئے تھے پربھو پراپتی کے لیے، اور ہر ایک سماج میں مہاپرش ہے۔ یہ کہنا کسی ایک اسکول میں داخل ہو کر تمہاری گتی ہو سکتی ہے، نہیں، گتی کس کی ہے؟ جس کو انتر رب سے جڑنا نصیب ہو۔ وہ کہاں سے ہوگا؟ جو جڑے ہیں، کوئی جیسا سے دے جو، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، 2 آنکھیں رکھتے ہیں، 2 ہاتھ 2 پاؤں، سمجھے؟ ہماری طرح انسان ہے، مگر وہ پرماتما گھٹ گھٹ میں اس کی کچھ جاگرتی آئی ہے، اس کا انوبھو کر رہا ہے، ہم ابھی نہیں کر رہے، فرق کچھ نہیں۔ تب وہ کٹ میرے سائیاں سنی سیج نہ کو بلے ہاری کس گھٹ کے جا کٹ پرگٹ، جس میں وہ پرگٹ ہے اس جسم کی قیمت اس پرگٹ ہونے سے ہے۔ جس کے اندر پرگٹ ہے وہ دیکھتا ہے وہ کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، اس کے اندر کمی ہو۔ میں نے کسی مہاتما نے کہا میں گرو ہوں، گرو صاحب مجھے مانی ملے گی کسی اور پورش کی، کہیں نہیں کہا میں گرو پرماتما۔ اس جسم کی قدر ہم کیوں کرتے ہیں کہ اس میں وہ پرگٹ ہے، ہماری آتما منزل میں بھی گھاٹ پر دبی پڑی ہے، یہ جب تک باہر پھیلاؤ سے ہٹے نہیں، ان لوگوں کو گھاٹ چھوڑے نہیں، جس کو پانا وہ آگے ہی موجود ہے، اس کو پائے نہیں، شانتی کیسے ہو؟ تو جنہوں نے پا لیا، یا کہو جس پربھو کے پاس ہے اس کے اندر وہ پرگٹ ہو گیا، اس کی صحبت میں وہ جانتا ہے ہماری بیماریوں کو، پھیلی شد کیسے ہٹ سکتی۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ انسان میں اندریاں لگی پڑی ہیں، یہ باہر کھلتی ہیں کھلتی ہوئی، اور باہر کے سنسکار لیتی ہے، انتر مکھ نہیں دیتی۔ ہم باہر سے آنکھ بند کرتے ہیں، میرا
باہر کی آواز سے انتر ناز ہو رہا، کھنڈ کیرتن ہو رہا، تو انترمکھ ہو تو اس کو پائے۔ باہر کے سنسکار اتنے زبردست بھرے گئے کہ ہمیں چھپنے بھی اسی کی آتے ہیں اور بڑھا کر بھی وہی بات سمجھے۔ یہ کام ہم نے کہا اب اس کی بڑی پربل ہو اچھا، وہ سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ کوئی آن ملاوے میرا پیتم پیارا، ہوں جس پہ آپ بیچار، کوئی ملا دے، کون ہو، رویداس جی ہو، کبیر صاحب جلا ہو، فرید صاحب مسلمان ہو، کوئی ہو۔ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں نہیں کہتے ڈاکٹر کو بلاؤ، کس کو؟ جو سب سے لائق ہے۔ کون ہے؟ مسٹر خانی ہو، مسٹر رام ہو یا داس ہو، کوئی فرق نہیں ہے، جو دو کو جو سب سے لائق۔ ارے جس نے اس طرف راستے کی ہے کوئی ہو، کس لیے؟ ہر درشن دیکھیں گے، آخر غلط تو یہ پانے کی ہے نا۔ گرو گرنتھ صاحب میں آخری تو کیا ہے؟ درش ہر ہو کہ ہے پرماتما، ہے پربھو تیرے درشن۔ جن نے درشنوں کو پایا، کس نے پایا؟ جس کو مالک نے دیا کی کیا ہے، اس کے اندر وہ پرگٹ ہو گیا ہے۔ ہم اونچا ہوئے کو چوچے کو جانے کو جنوں ادرشٹ اور گوچرا اتنے لیول پر آئیں گے تب دیکھیں گے نا، ہے تو انتر میں بیٹھے ہوئے، ہم پھیلاؤ میں جا رہے ہیں، چھوٹ باہر پھیلاؤ میں جو کہ گھاٹ سے باہر جا رہی ہے اور اتنی پربل طور سے باہر پھنس رہی ہے کہ چندری کو نہ مارا۔ ایک ہی چندری کا غلام کیا حشر ہوتا ہے، کبھی دیکھا ہے ہم نے؟ پروانے کو صرف دیکھنے کی نہیں بڑی پربل ہے، وہ جل مر۔ مچھلی کو صرف چکھنے کی اندری پربل ہے۔ دریا میں آزاد رہنے والی مچھلی کیسے پکڑتے ہیں؟ جال لگا دیتے ہیں، بیج کنیے لگا کر آٹا لگا دیتے ہیں، اور کوئی چیز وہ ہڑپ کرتی ہے، گلے میں پھنسے تڑپ کرتے۔ بہرے کو باس خوشبو وہ پھولوں میں گھٹ کر مر جاتا ہے۔ 3 انद्रियों کے غلام کا نتیجہ موت۔ باقی رہ گئی 2 انद्री، ایک کان۔ ہرن کو بڑی زبردست کان کی اندری پربل ہے، جنگل میں بڑا تیز رفتار جانور ہے۔ آپ کبھی جنگل میں گئے تو ان کی چھلانگ مار کر 20 گز کی چھلانگ مار جائے، کوئی تیز سے تیز گھوڑا نہیں پکڑ سکتا۔ کیسے پکڑتے ہیں؟ جنگل میں ڈھول بجاتے ہیں، اس آواز پر موہ چکر سے ساری عمر کی غلامی کر دیں۔ ہاتھی کتنا شاذ جانور ہے، کیسے پکڑتے ہیں؟ بڑے گڑے گہرے کھود لیتے ہیں، اوپر ٹانیاں لگا کر گھاس کو لگا کر تاکہ معلوم نہ ہو نیچے گڑا ہے، اوپر ایک ہاتھی کی شکل بنا دیتے ہیں، سپرش کے ویگ میں آیا ہوا چھلانگ مارتا ہے، گڑے میں گر جاتا ہے، کئی دن بھوکا رہ کر ساری عمر انکس کے نیچے۔ اور ایک ایک انद्री کے غلام کا یہ حشر ہے، جس کو 500 انद्रियां پربل ہو۔ ہماری سوچ من کے ساتھ لگتا ہے انوں کے گھاٹ پر باہر دنیا کے پھیلاؤ میں جا کر جگت کا جسم کرنی پڑ گئی۔ اس جسم کی دنیا اس وقت تک آباد ہے جب تک ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ہم اس کے اندر ہیں قید نیتنیوں دوارا آنکھوں کے، کانوں کے، ناک کے، منہ کے رستے بھاگ سکتے نہیں بھاگ سکتے، کنٹرول ہے۔ وہ کنٹرولنگ پاور جو اس کو پرماتما کا اس کو نام کہتے ہیں۔ نانک نامے کے سب کچھ وس ہے پورے بھاگوں۔ تو وہ ہمارے اندر ہے نا، سر ہماری چھوٹ پھیلاؤ میں جا رہی ہے، اس لیے نہیں پاتے کہ باہر سے ہٹے پہلے یہ ہری مندر ہے، اس میں ہم بھی بس رہے ہیں، آتما بھی بس رہے ہیں۔ ایک آج سنگتی کے گرہ بستے مل بات نہ کرتے بھائی، ایک ہی سنگت میں گرو ارجن صاحب کہتے ہیں آتما اور پرماتما دونوں بھائی رہ رہے ہیں، مگر ایک دوسرے سے بات کرتے، کتنا افسوس ہے۔ باہر سے انترمکھ داخل ہوئے تبھی نا، تو انترمکھ ہونے کے لیے شدھ کو باہر سے ہٹانا پڑے گا۔ پہلے سے ہری مندر میں آنا، یہ ہری مندر ہے، ایک شریر ہری مندر ہے جسے سچی کی جائے، کسی انبھوی پوش کی کرپا سے تم اس کانے کو واقعی وہ پرماتما کے دیکھنے والے بن جائے، اور پھر انجوں کے گھاٹ کے اوپر آ کر اس کانوں کو کرنے لگے۔ یہ ہے چیز۔ اب جس کو اس کی تلاش ہے اس کو کیا کچھ نہیں کرتا، کون سے سادھن نہیں کرتا، پانیوں میں بیٹھتا ہے، اگنی تاپتا ہے، مشکلیں تپ کرتا ہے، جپ کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، پاٹ کرتا ہے۔ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ شنگار ہے، یہ تیاری کے لیے زمین ہے، سمجھے؟
پاٹ کرتے ہیں کس لیے؟ خالی پاٹ کر لینے سے وہاں پر نا کافی نہیں، پاٹ کو سمجھنا ہے، پاٹ کیا کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انبہی پرشوں کے ذاتی انوبھو ہے جو انہوں نے پربھو پراپتی میں کیے اور ہماری گائیڈنس کے لیے چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کی شکر گزار ہیں۔ یہ ہمارے باپ دادا کے خزانے ہیں، جو دانے کا کھول دیتا خزانہ تو میرے من بہاد دانا، کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے، بڑا بھاری خزانہ، مگر ہم خالی وہاں پر یا تو متھے ٹیکتے رہتے ہیں، خالی طوطے کی نہ پڑھ چھوڑ۔ تو مہاپرشوں کی بانی پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ پربھو پراپتی انہیں کیسے پایا، ہم کیسے پائیں؟ سنتوں کا اپدیش وہ ہندوؤں کے لیے خالی نہیں، نہ مسلمانوں کے لیے، نہ سکھوں کے لیے، نہ عیسائیوں کے، بلکہ مانو جاتی کے لیے۔ پہلے مانو انسان، پھر ہندو سکھ عیسائی جائیں، کیوں نہ سماجوں کے لیبل لگائے اس کے پاسے کے لیے اور سمجھے کہ مانو جاتی ایک اور سب آتم دیداری ہے۔ آتما کی ذات وہی ہے جو پرماتما کی ذات ہے، یہ ہے اصل، اور سب کے اندر وہی جیونان بیٹھا ہے، اسی پربھو کی انش میں۔ ابھی تو کتابی خیال ہے نا، بدھی کے لحاظ سے سبھی، اگر سچ میں انوبھو ہونے لگے تو کس سے لڑے گا، کس کو مارے گا، کس سے گلا کاٹے گا، کس کا حق کھوئے گا؟ بالکل نہیں گا، کیوں بدانے سی کہ ہر دل خدا، جب جان لیا کہ ہر دل میں وہی بس رہا اور سب کا جیون آ رہا ہے وہی ہے، پھر ہر ایک قدم کرے گا نہیں۔ سن سنتن کی ساچی ساکھی، سو بولے جو پیکھے آنکھیں، جو دیکھتے ہیں انہیں ذات میں تجربہ کیا ہے وہی پیش کرتے ہیں اور وہی کرا بھی سکتے ہیں۔ سنت وہ نہیں کہ جو دیکھتا اور دکھا نہ سکے۔ سن نوز دی فادر اندر سن دی سن روی، سنت سنگ منتر پر بیٹھا اور جو دیکھنے والے بن سکتی ہے، مگر دیکھنے کی پونجی بھی دے، سنتن موہ کو پونجی سونپی، پونجی بھی دے سکتا سوال تو یہ ہے، بات سمجھو، جو اندھیرے میں پرکاش کرے اسی کا نام گرو سادھی سنت ہے۔ اب آنکھیں بند کرتے ہو اندھیرا، جو اس اندھیرے کو ہٹا سکے، سدگر ملے اندھیرا جائے جہاں دیکھا تھا۔ ہمارے سامنے آدرش کیا ہے؟ پربھو پراپتی۔ ہم ستسنگ میں کیوں آئے ہیں؟ پربھو پراپتی کے لیے، یہاں کوئی قوم و مذہب کا سوال نہیں، پربھو پراپتی کے لیے۔ کسی سماج میں مبارک ہو خواہش تو پربھو یہی نہ پربھو ملے، خود کو رام کو، اللہ کو، خدا کہو، یہ تو کوئی فرق نہیں ہے۔ پینشن نام ہے، بلہار جاؤں دیتے تیرے نام، جس کے یہ نام ہے اس کو پانا ہے، نہ کوئی رحم کر کے پالے، کوئی واہگرو کہہ کے پالے، کوئی اللہ خدا کر کے پالے، جنہوں نے پا لیا اس کی سوچ ہم بھی پا سکتے۔ اب غور سے سنیے مہاپرشوں کی بانی کیا کہتے ہیں، ٹھنڈے دل سے بھول جاؤ دنیا کو، بھول جاؤ یہ سماج و آدرش ہمارا ہی ہے، مہاپرشوں کسی سے سب کو ایک ہے۔ کہتے ہیں ہر ارتھ ہری کے پانے کے ارتھ ہمارا یہی تھا کہ ہری ملے، ہری ملنے کی خاطر، غرض کی خاطر اپنے اپنا شریر بے خرید کر دیا، بے خرید پر کوئی قبضہ نہیں رہتا، کیوں تھا؟ بیچ دیا، کس کے آگے؟ کہتے کسی پورو گرو کے آگے بیچ دیا۔ اور کئی جگہ اس شریر کے ساتھ اور کیا ہے؟ یہ شریر بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، دھن سنتن کا، دھن سنتن کا، من سنتن کا کیا۔ تن دینے والے بہت مل جائیں گے، باپ کہتے وہ بھی نہیں ملتے، دنیا میں کامیاب ہیں، مل سکتے ہیں وہ ان کو۔ دھن دینے والے، دمڑی جائے چمڑی نہ جائے، یہ بھی بڑی درلبھ ہے، جو پرمارتھ اور غریبوں کو بھوکوں سے باندھ کر دینا چاہتے ہیں سب کچھ، ایسے بھی مل جائیں گے کہیں کہیں، پر من دینے والے کہاں ملتے ہیں؟ تن بھی دو، دھن بھی دو، جب تک من نہ دو کام نہیں ملتا۔ من دینا کیا ہے؟ اپنی اکتیوں یکتیوں کو چھوڑ کر جب کسی کے حوالے ہوئے پھر وہ جو کہے 20 گل کا من مانے تو پرمیشر کی گئی۔ من کا دینا یہی ہے کہ اپنی من منوتی وہ منے جو وہ کہتا، اس کسوٹی پر پرکھ کر جو انبہی پوچھ دیتا ہے پھر وہ کام کرے جو وہ حکم دے۔ سدگر بچن ہے سدگر، سدگر جسم رکھتا ہے انسانی، ست کا سوروپ ہو گیا، اس کا نام ستگر ہے نا۔ گرو ارجن صاحب نے تعریف کی ہے، ست پرش جن جانیا ستگر کس کا نام، جن نے ست پرش ست نام کو جان لیا اس کا نام ستگر۔ آپ جان لیں آپ بھی ستگر، کس کے سامنے سے خود رہے ایسے ہستی کے
सोबत में सिख का उधार हो सकता है। क्यों? सदगुरु मिले कहाँ अखी वेख करे न सोचा, वो देखता तुमको दिखा देता, और जब देखा तो गावे का फल पाओ। तो सिख का उधार हो सकता है ऐसे पुरुष की सोबत में जिसने सतपुरुष को पाया। बात समझे? सतगुरु सत स्वरूप है। तो कहते तन संतन का मन देने वाले कहीं कहीं मिलेंगे। अगर मन दे दिया तो सब कुछ आ दिया, जहाँ दिल गया वहां जिस्म गया, वहां बुद्धि गई, ईमान गया, सब कुछ है। दिल देना मुश्किल, दिल देने का सौदा है। आज दे दो, आ काम दे, एक ही मोल है इसका। दिल का मतलब मन। हमको दिल दुनिया को दिया पड़ा, ये दिल प्रभु की अमानत थी, तख्त था जिस पर प्रभु को बिठाना था, हमने दुनिया बिठा ली, अमानत में खयानत कर दी। और क्या? मनुष्य जीवन मिला था उसके अपने हृदय में बिठाने के लिए, अपने दिल में दुनिया बसा दी। नतीजा क्या? बार बार दुनिया में आ। तो कहते हैं हमें पूर्व गुरु क्या किया? अगर तन भी दे दे, धन भी दे दे और मन भी दे दे। एक दिल था वो ले गए शाम, अब कौन बने जगदीश। साधो मन न बहे दस, मन कहो दिल कहो एक ही है। साइंदा की पावना इधरों पटना के उधर लड़ना बात करना कुछ नहीं। तेरी सुर्ती को इसकी उसकी दात समझ कर हर एक चीज को बचते रहे। शुक्र लेना देना खुशी से निभाओ। आखिर सुख हमारा जीवन आधार अंदर में बैठा, मुंह उधर करो। तू करता तू बिहा मुझ में रही न हूं। जब आपा फिरका मिट गया दिल देखा तो ये। तो गुरु रामदास साहब क्या फरमाते हैं? हर अर्थ शरीर हम बेचा, हमने हरि के पाने की गरज के लिए अपने शरीर को बेच दिया है। किसके आगे? पूर्व गुरु के आगे। आपको पता है गुरु अमरदास जी ने क्या कुछ इम्तिहान दिया मन के देने का। तन भी दे सकता, मैंने ये कर किया, देने वाले कम मिलेंगे, धन देने वाले भी मिल जाएंगे कहीं कहीं। अरे मन देने वाला कैसे मिला? जब उन्होंने इम्तिहान दिया तो मालूम है क्या किया था उन्होंने? कई दावेदार गद्दी के हो जाते। खाए तो हल्की होती है ना, गुरु बन जाए, बड़ा बन जाए। वो गुरु पद जो है ना, महात्मा संत पुना जो है, बड़ा खतरनाक मामला है। तो उन्होंने क्या भाई चौतरे बनाओ, चबूतरे बनाओ। लग गए 10, 20, 50 कट्ठे लग गए। कहते हैं ये ठीक नहीं बना, इसको फिर तोड़ कर बनाओ, इसकी ये शक्ल हो। दोबारा फिर बनाया, कहते ये भी ठीक नहीं, इसकी शक्ल ठीक नहीं, इसको ये एंगल इधर बना लो। फिर बना दी। मैं कहा ये जगह ही अच्छी नहीं, चलो वहां पर बना, उठाओ इस मिट्टी को ले चलो, वहां बनवाए। फिर ये भी जगह अच्छी नहीं, ये नहीं, अच्छा फिर जगह। कहते 70-72 बार तक चबूतरे बनवाते रहे। ये तारीख है हमारी, बताती है। कितने आदमी रह गए? एक गुरु रामदास जेठा। कौन? जो मन दे चुका है। सच्ची बात। हमारे और प्रभु के दरमियान अगर कोई रुकावट है तो मन के रुख बदलने की जरूरत है। अगर इसका रुख आत्मा की तरह बदलो, ये रूहानी बन जाएगा। अगर इंद्रियों के भोगो रसों की तरफ, ये दुनियादार बन जाएगा। और मन को भी ताकत कौन देता है? श्रोता आत्मा। तो कहते हैं हमने बेच दिया। कितने आदमी बेचने वाले गए? हमारे हजूर थे एक दफा सत्संग में, हजूर ने कहा जो मन दे उसको अभी परमात्मा मिल सकता। एक आदमी जी महाराज मैं मन देता। पहले मन को अपना तो बना लो। देखते हुए ना देखे, खाती उसका रस न ले, नशे में आकर ऊट पटांगी को न कहे। मन अपना हो तब किसी को दे सके, जब अपने ही बना देगा कैसे? सोचने की बात है। ठंडे दिल से विचारो। परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना। जिसका मन इंद्रियों के घाट के भोग रसों में लंपट हो रहा, इतना लंपट है कि वो अपने आप को भूल चुका, परमात्मा को भी भूल चुका। अरे वो उसकी मनुष्य जीवन से पूरा फायदा कैसे उठा? उसका एक ही तरीका है, जिन्होंने पाया जिसके अंदर प्रभु प्रगट, उसकी सोच में बैठो, जो वो कहे तुम करो, काम बन जाएगा। बात तो इतनी है। तो इसलिए बड़े प्यार से समझा रहे हैं। हर अर्थ शरीर हम बेचा,
प्रभु प्राप्ति का आदर्श हो। जिसका प्रभु प्राप्ति का आदर्श है उसको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कुर्बानी गवाही देती है, पिता कृपाल आज्ञा कीनी भारत मुख मांगे तो। कुरान शरीफ में आता है, खुदा ने कहा जो बंदा मांगेगा मैं दूंगा। पहले दिल से तो पूछो चाहते क्या। बहुत सारे सत्संग में आने वाले भाई कितने लोग हैं जो सिर्फ उस सत्य को पाने के लिए आए। ऐसे अनुभवी पुरुषों की सोच मिलती नहीं, बड़े भागों से मिलती है। अगर मिल भी जाए तो हम किस लिए जाए? हमारे बच्चे राजी रहे, हमारा मुकदमा जीता जाए, फलाना बीमार है ठीक हो जाए, जाना ये है, तो किस लिए आए हम? प्रभु के लिए तो नहीं आए। उसके पास सब कुछ है, धर्म अर्थ काम और मोह, 4 पदार्थ जो को मांगा है। 7 जना की सेवा लागे, पर बादशाह के पास जाके कभी क्यों मांगनी होगी? समझने की बात है, एक बार बात को समझ लो फिर कर लो। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।